پیش لفظ برائے اردو ترجمہ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم از مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی مدظلہم اللہ علیہ۔ یہ کتاب اصلاً عربی میں لکھی گئی تھی جو اسلام اور مسلمانوں کی عالمگیر اور دائمی، مستند اور محبوب مذہبی اور علمی زبان ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی دائمی طور پر حفاظت کرنے والے ہیں۔ کسی کتاب اور صحیفہ کی حفاظت کے وعدے میں یہ بات خود بخود شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا اور سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں ہے وہ بھی زندہ اور محفوظ ہو اور بولی اور سمجھی جاتی ہو۔ مرکز نظام الدین دہلی سے شروع ہونے والے تبلیغی دعوت و تحریک، مصنف کتاب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حجاز مقدس اور ممالک عربیہ میں پہنچنے لگی تھی، اور وہاں کے اہل علم حضرات اس سے متاثر ہو رہے تھے، اس لیے اس کتاب کا اصلاً اور ابتدا عربی میں تالیف کرنا مناسب اور برمحل تھا۔ چنانچہ یہ کتاب پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کے عربی پریس سے طبع ہونے کے بعد اہل علم کے حلقے اور عربی ممالک میں شوق و احترام کے ساتھ لی گئی۔ پھر دمشق کے دارالقلم سے بڑے اہتمام اور حسن طباعت کے ساتھ شائع ہوئی اور دینی و علمی حلقوں میں قبول ہوئی، اور ابھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے کہ اس کے ابھی مزید ایڈیشن نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ضرورت تھی کہ بر صغیر ہند و پاک اور بعض ان بیرونی ممالک کے لیے جہاں ہند و پاک کے لوگ بڑی تعداد میں اقامت گزین ہیں اور وہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس کا اردو میں سلیس اور معتبر ترجمہ شائع کیا جائے، تاکہ ان ملکوں میں جانے والی جماعتیں اور خود وہاں کے دینی ذوق اور جذبہ رکھنے والے اور دعوتی کام میں حصہ لینے والے اس سے براہ راست استفادہ کر سکیں، اپنی ایمانی چنگاریوں کو فروزاں اور اپنی زندگی اور معاشرت، اخلاق اور جذبات، نیز رجحانات کو مومنین اولین اور آغوش نبوت کے پروردہ داعیان دین کے نقش قدم پر ڈال سکیں۔ عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لیکن ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ رفیق اور جانشین، دعوت کی عظیم الشان محنت کے موجودہ امیر حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب اطال اللہ بقاء و نفع بہ المسلمین کی اجازت اور ایما سے کتاب مذکور کے ترجمہ کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مولوی محمد احسان الحق صاحب استاد مدرسہ عربیہ رائے کے حصے میں رکھی تھی۔ موصوف مظاہر علوم سہارنپور کے فاضل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے مجاز اور خود تبلیغی جماعت کے مدرسہ فکر و عمل کے تربیت یافتہ اور اسی کی آغوش کے پروردہ ہیں، اس لیے کہ کسی ایسی کتاب کے ترجمہ کے لیے جو کسی دعوت کی ترجمان ہو اور جذبہ و تاثیر سے معمور ہو، محض اس زبان کا جاننا جس میں وہ کتاب ہے اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کر دینے کی صلاحیت کافی نہیں، اس کے لیے خود اس جذبہ کا حامل ہونا اور ان مقاصد کا داعی ہونا بھی ضروری ہے جن کی پرورش اور تبلیغ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی۔
الحمدللہ کتاب کے مترجم میں یہ سب شرائط پائی جاتی ہیں۔ وہ ذاتی اور خاندانی، ذہنی و علمی اور باطنی و روحانی ہر طریقہ پر اس دعوت و جماعت کے اصول و مقاصد سے نہ صرف متفق و متاثر ہیں بلکہ ان کے ترجمان و داعی بھی ہیں۔ پھر اردو ترجمہ پر متعدد اہل علم حضرات نے نظر ڈالی ہے اور اپنے مشوروں سے مستفید بھی کیا ہے، جن میں مفتی زین العابدین صاحب، مولانا محمد احمد صاحب انصاری، مولانا ظاہر شاہ صاحب، مولانا نذر الرحمن صاحب، مولانا جمشید علی صاحب پاکستانی علماء میں سے، اور مرکز نظام الدین دہلی کے بزرگوں اور فضلاء میں سے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندہلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ترجمہ ہر طرح سے مفید و مؤثر ثابت ہوگا اور اپنے اہم و بلند مقصد کو پورا کرے گا۔ آخر میں یہ ملحوظ رہے کہ یہ ترجمہ دینی اصلاحات سے ناواقف عام سادہ مسلمان کی سطح کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، اور وہ سادہ اور عام فہم ہونے کے ساتھ مؤثر اور دلاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نفع پہنچائے اور قبولیت سے نوازے۔ ابو الحسن علی ندوی، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، 19 ربیع الاول 1412 ہجری، 29 ستمبر 1991۔